السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ٹی وی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے سبق کے بارے میں جانیں گے۔ حق و باطل کا آمنا سامنا تخلیق آدم سے ہی چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ابلیس نے مخالفت کی، نتیجتاً ہمیشہ کے لیے لعین، مردود اور جہنمی ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے آج تک ہزاروں ایسے محاذ ہوئے جن میں نظریاتی، فکری اور عملی طور پر حق و باطل ایک دوسرے کے مد مقابل آئے۔ اللہ کریم نے حق کو فتح عطا فرمائی اور باطل کو جلد یا بدیر ذلیل و رسوا کر دیا۔ انہی مارکوں میں سے ایک بہت ہی دردناک اور تاریخ اسلام کا اہم ترین مارکہ کربلا کا ہے۔ یہ مارکہ حق و باطل کا ایسا مارکہ تھا کہ آج تک حق کے لیے حسینیت اور باطل کے لیے یزیدیت کا لفظ بولا اور لکھا جانے لگا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ کی طرف سے مسلسل خطوط بھیجنے اور بلائے جانے کے بعد جب آپ کوفہ پہنچے تو آپ نے ان کی بے وفائی کو دیکھا اور یزیدیوں کی شقاوت و لالچ دنیا کے سبب یہ مارکہ رونما ہوا، جس میں خانوادہ نبوی اور دیگر جان نثاروں پر مشتمل مٹھی بر قافلے کو یزیدیوں نے انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا۔ قربان جائیں ان نفوس قدسیہ کی حق پرستی پر کہ جان دے دی، گھر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں سے جگر کے ٹکڑوں کی شہادت کا منظر دیکھنا تو برداشت کر لیا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ دین اسلام کے لیے یہ جو اتنی بڑی قربانی دی گئی، حضرت امام علی مقام نے اپنے ہاتھ سے اپنے خاندان کے نوجوان شہداء کے زخموں سے چور چور لاشیں اٹھائیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ خدمت دین اور دعوت دین میں کبھی بھی پس و پیش کا شکار نہ ہونا، بلکہ جب بھی موقع میسر آئے تو دین کے نام پر چل پڑنا اور دین کے لیے ہر جائز کوشش کرنا۔ واقعہ کربلا سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دین کی حفاظت میں اپنے احباب، گھر بار، بلکہ اپنی جان بھی راہ خدا میں نذرانہ کرنا پڑے تو پیچھے مت ہٹنا، بلکہ آگے بڑھ کر دین کی حفاظت کے لیے حق و باطل کے درمیان مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہو جانا اور ہر خواہش و آسائش کے مقابلے میں دین و ایمان کو ہی ترجیح دینا۔ واقعہ کربلا سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے، اگر دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں مصائب و آلام اور تکالیف کے تاریک بادل بھی چھا جائیں، تب بھی احکام خداوندی سے غفلت مت برتنا، بلکہ شریعت پر عمل کی شمع سے ان تاریکیوں کو کفور کرنا۔ عزیزان محترم، واقعہ کربلا ہمیں یہ بتا رہا ہے نماز کی پابندی ہر حال میں کرنا، گھر میں ہو یا سفر میں، امن میں ہو یا میدان جنگ میں ہو، ہر صورت میں پیشانی کو بارگاہ خدا میں جھکنے کا عادی بنانا۔ اور واقعہ کربلا مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے خدمت دین کی راہ میں تکالیف روبرو ہو تو اس سے گھبرا کر زبان پر شکوہ اور شکایت نہ لانا، بلکہ
الصبر عند الصدمۃ الاولی پر کاربند رہنا۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ بتا رہا ہے جو وعدہ کرنا اس پر بے وفائی کا داغ نہ لگنے دینا، بلکہ اس پر تکمیل و وفا کی مہر لگانا۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اسلام اور ایمان کی لازوال نعمت پا کر جھوٹ، غیبت، دھوکہ، فریب، ظلم اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ضائع کرنے کا توق اپنے گلے میں نہ ڈالنا۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ دین اسلام ایک پرامن دین ہے، اس لیے کسی پر بھی ظلم نہ کرنا، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی شفقت رکھنا۔ ہاں، اپنی جان و عزت کی حفاظت کے لیے بھی تدابیر ضروری ہے۔ واقعہ کربلا مسلمانوں کو سبق دے رہا ہے کہ مسلمانوں کا شیوا محبت قرآن اور عادت قرات قرآن ہے، نہ کہ تلاوت قرآن سے دوری۔ نیزے پر بلند سر حسین کی تلاوت کو یاد رکھنا، یہ واقعہ کربلا ہمیں سبق دے رہا ہے۔ خاص کر خواتین کے لیے اس میں پیغام ہے کہ مصائب و آلام کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے، پھر بھی نوحہ وویلا اور کوئی غیر شرعی عمل نہ کرنا، بلکہ مستورات خاندان نبوت کے غم اور طرز عمل کو پیش نظر رکھنا کہ ان ہستیوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی انہوں نے نہ نوحہ کیا، نہ سینہ کوبی کی اور نہ بال بکھیرے اور نہ ہی بے پردگی کا مظاہرہ کیا، بلکہ صبر کیا اور مرضی مولا از ہما مولا یعنی مالک کی رضا سب سے بہتر ہے کی خاموش صدائیں بلند کی۔ اللہ کریم ہمیں شہدائے کربلا کے احسان عظیم کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔